شبیر تیری بہنی کو دعا کرتے ہیں۔ بھائی جنت چ بیٹھے ہوئے میں شام دا دوارا ملک عقیل صاحب سامنے کھڑن انہاں دا نال شام دواری کٹھے کیتی ہے۔ غریب سیداں صدقہ زکات حرام ہے، مومن وے تے نیک مہینے علی اصغر دی پیاس سا صدقہ میں غریب سیداں سفر کر کے آیا کوئی مہمانہ دی لوگ قدر کر دے میری ماما بہنا اللہ توانو علی اصغر دی پیاس سا صدقہ توارے بچیاں دی دن کی ہوئے میں غریب سید دی کوئی خدمت کر دو اللہ توانو شام لے جاوے مہربانی غلام بس اللہ تے کو رنگ لاوے تو صدا تی قدر کرنے اللہ تیری زندگی کرے مہربانی۔ ٹھیک ٹھیک آج ہاں چاہیے دی آج ٹھیک 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 یا علی زندہ باد زندہ باد مردہ التماس فی دعا برائے ظہور والی ارض و سما بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن عسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا وعبائہ فی حاضہ الساعت وفی کل ساعہ من ساعت لیل والنہار ولیا وحافظا وقاعدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزقا طوعا وتمتعہ فیہا طویلا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم۔ قبولیت دی جگہ بھی ہے، قبولیت دا وقت بھی ہے، قبولیت دے ایام بھی نے اور قبولیت دی شب بھی ہے۔ میں جڑی دعا منگن لگا اس تو کوئی بڑی دعا اپنے اور تھوڑے واسطے نہ نیک ایام دے وچ اگر میرے یاد ہوندی تو میں یقیناً بھی منگا، میں نے اس تو بڑی دعا یاد نہیں، اگر تسی ضرورت مند ہو تو آمین ضرور رکھنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الاخرت شفاعت الحسین اللہم اکتبنا من زوار الحسین وجعلنا من الباقین فی عزاء الحسین اللہم اشرنا تحت لواء الحسین اللہم اشرنا فی زمرت الحسین اللہم ادخلنا الجنت من باب الحسین علیہ السلام برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جتنی ممکن ہے اتنی بلند صلوات تلاوت۔ یقین ہے کہ تسی اس تو اچھی صلوات پڑھ سکتے ہو۔ بانی فرش ازا اور فرش ازا تے بانا لے تمام ازادار و پردیدار جتنی دعاواں تھوڑے سرندیاں اور تھوڑے ذمہ لگیاں جتنی دعاواں میری اور میرے ذمہ لگیاں تمام دعاواں دی مستجابیت دی خاطر سر رل کے صلوات تلاوت فرما دیو۔ منتقم آل محمد وارث خون حسین ضامن نسل مصطفیٰ ضمانت نسل محمد حقیقی آیت اللہ حقیقی حجت اللہ حقیقی لسان اللہ حقیقی مشیت اللہ حقیقی قدرت اللہ وارث بنا الہ وارث انما وارث شبیر وارث تطہیر پاک بی بی دا بے مثل اور بے مثال بچڑا سلطان زمانہ سلطان کائنات دی جلد آمد دی خاطر جس دار دا جتنا دل تڑپ دے جتنا دل مچل دے اتنی بلند صلوات۔ نائد وارب الاترام بادشاہ حسین دے ماتمی زدار سادات و غیر سادات ہیرز دیر شہد علی اکبر بادشاہ دے طیب و طیر باوے دی طیب و طیر نلین صاف کر کے اس دے تھلو رزق اکٹھا کرنا لین دی لسٹن میں اپنا نام درج کرا جڑا وقت ہے اس وقت دے ویٹ مجلس پاک بھی پڑھنی ہے برآمدگی بھی ہونی ماتمداری بھی ہونی
اور افطار تو پہلے پہلے لمبی مجلس دا تو وقت نہ رہ گیا، میں توجہ دا حصہ بھی چھوڑ کے تھوڑی سماعت تے بھروسہ رکھ کے گفتگو شروع کردہ۔ بس ایک ضروری اپیل ہے کہ ایک وکھری اور منفرد ہستی دا ذکر ہے، تو ہر بندے اپنے حصے دا سننا ہے اور اپنے حصے دا بولنا ہے، اپنا کام جڑا ہے وہ نال والے تے نہیں چھوڑنا۔ ان دی وجہ ہے کہ جڑا اتھے آ کے صف آزادی زینت بن کے صف تے موجود ہوندہ ہے، تطہیر علیہ سردار ان خیرات دن دن، اور وہ خیرات محدود نہیں ہوندی، وہ لا محدود ہوندی۔ وہ خیرات مالک اتنی عطا کر دینے بجدی جھولی اتھے بھری جاوے، وہ اگو جا کے ونڈ سکدا ہے تے جن او ونڈے او بھی اگے ونڈ سکدا ہے۔ جن وہ ونڈے وہ بھی اگے ونڈ سکدا ہے۔ تو چلو اپنے حصے دا بول دے ہوئے ہے، او نہ ہوئے کہ تیرے حصے دی خیرات کوئی نال والا نہ لے جاوے، اپنی اپنی خیرات سارے وصول فرماوے۔ جناب آغاز کر دیں جی، چونکہ مجلس پاک منصوب ہے چوتھے شہنشاہ دے نال، تو میں جتنی دیر گفتگو کردہ میں اپنے پاک امام تے کردہ۔ ایک تھوڑا جی گل ذہن وچ رکھ لو کہ تطہیر والے گھرانے دے وچ، خاندان الہیہ دے وچ یا زیارت آل یاسین دے مطابق آکھاں تو آل اللہ دے وچ جنہ ہستیاں دا تعارف فقط اور فقط مصائب ہے۔ اگر کوئی ویکھنا چاہے، کوئی کتاب کھولنا چاہے تو ہستیاں جتنیاں مصائب وچ منفرد نے اتنیاں ہی فضائل وچ منفرد نے۔ میں شاید پہنچا نہیں سکیا، میں پھر کوشش کراں ایک باری۔ وہ ہستیاں جتنیاں مصائب وچ منفرد نے، اگر وہ اتنیاں فضائل وچ منفرد نہ ہون تے رب دے عدل دے خلاف رب دے۔ اچھا میں چلو بطور مثال ایک جملہ عرض کر دینا۔ آقا حسین علیہ السلام دے چونکہ مصائب زیادہ، بادشاہ دے مصائب زیادہ، چونکہ بادشاہ دے مصائب زیادہ نے، اس واسطے وہ سردار چونکہ مصائب وچ منفرد دے تو فضائل وچ اتنا کہ منفرد دے کہ 14 دے وچ بھی او دا ثانی کوئی نہیں۔ تو سنو گے تو جلدی مجلس پڑھی جائے۔ 14 دے وچ بھی او دا ثانی کوئی نہیں۔ اچھا چلو میں ایک باری اور کوشش کردہ۔ 10 محرم دا دن شبیر گل سنو، انہاں دے فضائل وچ انہاں دے مصائب نے اور انہاں دے مصائب وچ انہاں دے فضائل نے، یہ دونوں چیزاں بالکل نال نال نے، جدا جدا نہیں ہیں۔ کدی فضائل وچ ایسی گل ہوندی ہے عزادار گریے چ ہو جاندا ہے، کدی مصائب وچ ایسی گل ہوندی ہے عزادار داد دیتے بغیر نہیں رہ سکدا، تو دونوں چیزاں نال نال ہے۔ آقا حسین دے چونکہ دا محرم دا دن مصائب دے حوالے نال تاریخی دن نے اور سارا دن عزادار نو خاصا یاد نہیں ہوندا، اے تصویر دا پہلا رخ ہے۔ باقری صاحب، عقیل بھائی، خاور بھائی، اے تصویر دا میرے ماتمی ویراؤ پہلا رخ۔ تصویر دا دوسرا رخ ہے کہ 2:58 تھے جس ٹائم سلطان کربلا تے مصائب ترٹ دے پیانے، او وقت ہے جس ٹائم اللہ خود حسین دے فضائل پہ پڑھدا ہائی عرش تے بہ کے نہیں لے کے۔ میں سارے مجمع واسطے خطاب پہ کردہ کسی ایک فرد واحد واسطے نے، اللہ خود شبیر دے فضائل پہ پڑھدا ہے۔ میں وہ ایک جملہ پڑھدا تاکہ واضح ہو جاوے کہ جتنا مصائب وچ منفرد کوئی ہوندہ ہے اتنا فضائل وچ منفرد ہے۔ تو سا موضوع رکھیا میں تے تاں کوشش پہ کردہ کہ نبھا سک۔ صبح ان قدوس ان دی تسبیح جاری ذاکرہ تو تجھے سن دے ہو بھئی ہیک نال ہیک ہو گیا ہی، وہ ہیک نال ہیک ہو گیا تے اللہ بولے فرمایا حسین حسین حسین۔ وہ تسبیح اتنا مشغول آئی ہیک نال ہیک، اس جواب نہ دیتا، فوراً کبریانو لہجہ بدلنا پہ گیا، اور کتنے لہجہ بدل کے اس لقب دے ویر کتنے فضائل نے اللہ پیادہ ہے۔ میرے نال ہم کلام ہونا اے نفس مطمئنہ، میرے نال بولنا اے نفس
اے نفس مطمئنہ چونکہ آقا اچھا چلو لوری یہ وڈی بی بی دی میں گل واضح کر دے مزید ماما لوری دیندیاں نے بیٹھیاں نا ماما لوری دیندیاں نا اپنے علم مطابق ماں سادہ ہوئے تے پنجابی اچ ماں 5-7-8 پڑھی ہوئی ہوئے تے کوشش کر کے اردو اچ ماں میٹرک کراس کر کے ایف اے بی اے تک جاوے تو پھر انگلش اچ جویں علم ہوئے اویں لوری ہوندی جویں علم ہوئے اویں لوری ہوندی الفاظ دا چناؤ اونجی ہوندا ہے جتنے الفاظ جمع کر لوے بندہ جس ماں دی لوری دا ایک جملہ میں پڑھواں شبیر دی انفرادیت پڑھن واسطے اس ماں دے علم تے میں گفتگو کر ہی نہیں سکتا کیونکہ نبی انہوں ٹردیاں ویک کے آدیان بسم اللہ تسی ام الکتاب ہو تھوڑا کی دل کر دے بھئی تھے پڑھ کے تو میں اتھے آ کے داد بھی ممبر علموں کر کے خود دے اور بھائی اپنی ڈیوٹی خود کرو اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل ولیکم ٹھیک اچھا ایک لقب پڑھنا بی بی دا مخدومہ دا ایک لقب پڑھنا بی بی دا ایک لقب ہے عقیلۃ الرسلہ عقیلۃ الرسلہ ایک سودا کر دیں اپنے یا میں تھوان ترجمہ کر دیں نہ تسی میں داد دیو یا تسی میں ترجمہ کر دیو میں تھوان داد دینا میرا خیال ہے وارے چینج رہے گا کہ ترجمہ میں کراں تے تسی داد دے لو کی خیال ہے وارے چینج ٹھیک ہے اچھا پھر تائید فرماویا عقیلۃ الرسلہ عقیلۃ الرسلہ کرا ترجمہ رسالت دی عقل دا نا بطولے اچھے پہ لگ دیو جناب میں تھوڑا جہا اور تیرا ہاتھ اچھے بیکھنا چاہنا تیرے نال ہاں ٹھیک ہے عقیلۃ الرسلہ تسی بھائی نال تائید کر دے رویا جڑے جوانی اور ضعیف ہونا ٹیک لے کے بیٹھے ہوئے دیوار دی تھوڑے نال ٹھیک ہے عقیلۃ الرسلہ بڑے اچھے پہ لگ دیو ٹیک لگ کے مجلس نالو جدا ہو کے بیٹھے ہو عقیلۃ الرسلہ رسالت دی عقل دا نا بطولے میں اس بندے دے سر تے نا کھلوما جڑا ٹکر علی دے پتران دی وجہ تو کھاندا پیا ہوئے تے وداد بچا کے مجلس چو گھر لگا جاوے او یار رسالت دی عقل دا نا بطولے اے تے وجہ 1450 سال ہو گئے اللہ انہا بندیاں دے گلچ لانت دا توق چے پایا جنہ رسول دی عقل تے شک کیتا عقیلۃ الرسلہ رسالت دی عقل دا نا مولا آباد رکھے دی بس دے رو رسالت دی عقل دا نا علی رو یا اللہ توجہ بحال بی بی دی لوری پڑھدا ایک جملے دے ویچ اس جھولے دے بڑے بخت جی دے ویچ حسین آرام کا میں نوکری کرا جی عقیلۃ الرسلہ رسالت دی عقل دا نا بطولے اللہ انہا بندیاں دے گالے چلانت دا توق تاں پایا ہے جنہ رسول دی عقل تے شک کیتا ہا اگے پڑھنا جھولے شبیر آرام کر رہے ہیں اور جھولے دی ڈوری مخدومہ دے ہاتھ چہرہ حسین ابن علی حجاب اللہ المرخی ویک رہی چہرہ حسین ابن علی حجاب اللہ المرخی یعنی اللہ کا روشن حجاب ویک رہی اور بی بی پاک ایک جملہ ارشاد فرمایا پہلا جملہ ایتھے ٹھڑ پوسی تے تائید آ جاسی چہرے الویک کے بی بی آکھیا او نبیاں دا بھرم میں عربی متن چھوڑ کے ترجمہ پہ پڑھ دا او نبیاں دا بھرم تھوڑے چہرے تو رونق محسوس ہوئے او نبیاں دا بھرم
اگلا جملہ بی بی فرمایا او کبریائی دا حسن حسین صدقے 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 کلائی بلند ہوئے تے خیرات لب جاندی او کبریائی دا حسن حسین اگلا جملہ مخدومہ ارشاد فرمایا او حجتاں تے ولیاں دا نور حسین میرا دل چاندہ ہے میں تینوں ان کر کے مخاطب ہوا اما کیویں بی بی ایتھے بوسا دے کے آدیے تو میرے بابا دی شبیہ ہے تو میرے بابا دی شبیہ ہے تو میرے بابا دی شبیہ ہے ترے وری آگ کے بی بی منہ چوم کے کیا تو میرے بابا دی شبیہ ہے آپ تو اتنا منفرد دے تیری اللہ شبیہ بھی کوئی نہیں بڑھایا تیری اللہ شبیہ بھی کوئی نہیں بڑھائی جڑیاں ہستیاں مسائبچ منفرد نے میں مقدمے چ کھلوتا ہلے تک وہ فضائل چ بھی اتنی ہی منفرد سلسلہ امامت دی چوتھی کڑی ظاہر چ محمد باطن چلی دو گلنا کرداں تاکہ حصہ پورا ہو جاوے پھر مسائب پڑھے جائے ظاہر چ محمد باطن چ علی اللہ دے نبیاں دا احترام کرو میں کیا مالک کر دیں نہیں ہور کرو میں کیا اللہ کر دے تے ہاں پر ایڈا سخت حکم کیوں فرمایا تین نہیں پتا انہاں نبیاں کو لے کی عزت دی ڈگری ہے کیڑی اس سارے نبی عابد نے سننا تو سیں جناب اس سارے نبی عابد نے میرے کل بھی وقت ہوئے اور جناب کل بھی گنجائش ہو دی وقت دی تو میں ایک کے کلی والے دے آ کے مقصوم دا بوسا لما ہوئے تسی بڑے بختان لے ہو اللہ جڑا تھون چوتھا امام دی تے او عابد نہیں ہو زین العابدین ہے عابد نہیں زین بات مالک فرما لے بسم اللہ غور فرما رہے اللہ فرما رہے ہیں میرے فرشتیاں دا احترام کرو میں کہ خالق کر دیں اکے ہور کرو میں کہ اللہ ایڈا سخت آرڈر کیوں ہے فرمایا انہاں کو لے عزت ہے کیڑی یہ سارے ساجد نے یہ سارے ساجد نے وقت تھوڑے کل وقت دی گنجائش ہوندی تے میں ایک کے کلی والے دی تقدیر دا کہ بوسا لما بڑے بختان لے اور رب جڑا تھون چوتھا امام دیتا ہے او ساجد نہیں او سید و ساجد اللہم صلی اللہ محمد زین العابدین سید الساجدین بابا پاک تیرے امام دا او کہ جس اپنا وکھرا مولا بڑھایا تجھے رہ گئے ہو پیچھے جناب زیادہ پیچھے رہ گئے ہو میں تھوڑی طلب دی وجہ تو فضائل پڑھ دا پیا نہیں تو اٹھ دیا مقصائب پڑھیا جا سکدا جس وکھرا مولا بڑھایا مولا دو ہی نے نا ایک کرش مولا ہے آواز نہیں آئی سارے آدھی کربلا مولا ہے تیسرا مولا کوئی نہیں عرش مولا اللہ بنایا کربلا مولا آقا حسین بڑھایا جملہ میرا نہیں جملہ مجلسی ثانی دے قبلہ ڈاکٹر ضمیر اختر نقوی صاحب اللہ مقامہ میں انہوں دی کتاب جو پڑھ کے ممبر تے پڑھے آباد پوسٹ بھی بنی لوگاں پھیلایا بھی سوشل میڈیا دا زمانہ ہے تو دی خود جان دیو ہے ڈاکٹر صاحب دا ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں لوگوں قبر ایک کووے عقیل جی سننا باقی صاحب سنے قبر ایک کووے تے بھامیں قبران 10 ہومن قبران تو قبرستان بن دے وہ آدھن حسین اتنا بڑا بادشاہ ہے جس قبران تو شہر بنایا ہائے 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 حسین اتنا بڑا بادشاہ زندہ باد جس قبران تو شہر بنایا شہر بھی عام نہیں شہر بھی مولا
انہیں بھی بھائی جان دعا پہ کر دے آن بے چلو میرے واسطے دعا مانگیا ہے. میں تھوڑے واسطے نہیں ساریاں واسطے منگنا کہ اللہ تھانو ایک کربائین اور ایک کاشور حسین دے بوئے تے ضرور نصیب کرے. اپنے اندر ڈیرا ہوندہ ہے آپ ونڈ کر لوے ہے افطاری دے بعد علم تھلے بے کے جو میں پڑھیا کیے تو سنیا کیے اور کس کتنی تائید فرمائیے تے کندی کتنی بڑھتی آئی تائید کرنی. عرش بھی مولا کربلا بھی مولا دوہاں وچوں افضل کیڑے میں کدی انہاں نو اے حسرت کردیاں نہیں ویکھیا بے دعا کر اسی عرش مولا تے جاویے. البتہ عرش آلیاں نو حسرت کردیاں ویکھیا ہے اسی کربلا مولا جائے. عرش آلیاں دے نسی شبیر دی جاگیر جاوی. رب عزت عطا سونا کر کے سجا کے نہیں تے چھٹی ہے. لبیک آئی والد پاک تیرے امام داؤ ختم جناب کچھ بھی نہیں پڑھ سکے وقت ختم ہو گیا. والد پاک تیرے امام داؤ جس اپنا وکھرا محلہ بنائے. میں مخدرات عصمت دے نا چائے کدی نہیں لیکن مجبوراً ایک واری تلاوت پہ کردہ اس واسطے جو بچیاں سمجھ آ جاوے. والدہ پاک تھوڑے امام دی پرانا نام شاہ زنان امیر المومنین شہزادی دا نام لسان اللہ نال رکھیا شہر بانو. جتنی عزت ذہنچ ہے آقا سجاد دی پاک اماں دے اسم مولا تے اتنی اچھی صلوات دی چادر پاؤ. اللہ بانو پرشن زبان دا لفظ. شہر دا مطلب شہر ساڑھے کل بھی شہر کیونکہ ساڑھی لشکری زبان ہے کٹھی ہوئی ہے. شہر دا مطلب شہر. بانو دا مطلب ہے ملکہ. کو جاکھنا چاہنا تھوڑی مدد کرو. بانو دا مطلب ہے ملکہ. امیر ممکنات نام رکھیا شہر بانو اور اصل تکوین بنسی بانو شہر یعنی شہر کی ملکہ. تو میں نام رکھیے انج نہیں ہوندہ کہ بچہ کما حقہ ہو نا تے پورا اتردہ ہوئے او سی اسم با مسمہ ہوئے ان مشکل ہوندے لیکن اتھے نام علی پہ رکھ دے ہیں. تھوڑی جی توجہ تے عطا کرو یار. اتھے نام ٹوپی والا بھائی پیچھے جتی نہیں چیندی میرے الویگ نام پہ رکھ دے ہیں شہر اور ٹوپی والا بندہ مجلس سے چاہ کے بیٹھا ہوئے تے داد نہ دے وے تے ترا نکل دے تاں کیا جی شہر بانو. شہر بانو بانوے شہر یعنی شہر کی ملکہ. کلے علی آن تے سلمان آگئے. کلے علی آن سلمان آگئے. امیر ممکنات دی عرش دی زینت پا پوشتے سلمان اپنی عرش مزاج پیشانی رکھی. رکھ کیا مولا ممی ایرانیاں شہزادی بھی ایرانی. ساڑھا سردار گھر رائی اسی جان دے ہیں انہوں احسان جان دے نے جیڑا ماں پیو اس شہزادی دا نام رکھیا ایو بھی عام نائی. میں مالک سجاد دا فقط تعارف کرا رہے. فضائل مناقب بادشاہ دیاں حدیثاں بادشاہ دے معجزات اعجازات کمالات خطبات سب کو چھوڑ دا پیا. وقت نہیں بچ گیا جی. اچھا جی بادشاہ جڑا نام ماں باپ رکھیا شاہ زنانو بھی گھٹ نائی لیکن حکیم دا فعل حکمت تو خالی ہو سکتا ہے علی دا نہیں ہو سکتا. حکیم دا فعل حکمت تو خالی ہو سکتا ہے علی دا نہیں ہو سکتا. مالک پوچھنا ہے چاہنا بھئی یہ دا مطلب بندہ ہے شہر کی ملکہ. اے بی بی کیڑے شہر دی ملکہ ہے
کیڑی جاگیر دی ملک ہے، کیڑی سلطنت دی ملک ہے۔ عزت آقا سجاد دی پاک اماں دا میں جملہ اگر جناب دے قلوب تک پہنچا سکیا تو یقیناً دیا نورانی جل جائے گا اور اندر تھوڑا منور ہو جاسی۔ پر جتنی تائید بنے ضرور کر دی ہے، کیڑے شہر دی ملک ہے، کیڑی سلطنت دی ملک ہے، اور میرے ماتمی ویراؤں کیڑی جاگیر دی ملک ہے۔ سلمان دی پیشانی تے بوسہ دے کے علی فرمایا سلمان تیرے سوال معرفت تو میں علی قربان، اگر پوچھئے تے دسنا جنت دے جتنے شہر نے تمام شہران دا مالک حسین ملکہ سجاد دی ماں۔ خلد جتنے شہر نے تمام شہران دا مالک حسین نے، ملکہ سجاد دی مائے سید الساجدین زین العابدین، اے سکھاں دے القاب نے و دکھاں دا پہلا لقب لٹے پور دا ملا۔ لٹے پور دا ملا۔ مقتل دے وچ 3 مضمون ایسے ہیں جدوں میں ناکھن نہ پڑھ تو بات آکھن شہادت پڑھ چلے میری ذاکری ختم ہو جاندی، کیونکہ وہ 3 ہستیاں قتل ایک واری نہیں ہوئیاں۔ پہلا حسین، پیاسر تے حسین دے نا تے ڈھیر ہائے نکلنی چاہیے۔ پہلا حسین، دوجہ دی پگ دا مالک سید سجاد۔ اے ہائے کرن نہ کرن میری ماما بہنا، اگلے جملے تے تسی ضرور ہائے کرے آئے تے تریجی علی دی وڈی تھی۔ یہ 3 ہستیاں قدم قدم تے کسدیاں رہیاں۔ شبیر 1 واری قتل نہیں ہویا، حسین 72 واری قتل ہویا۔ شبیر لاشاں چاہ کے نہیں لے ہوندہ، حسین لاشاں چھڑا کے لے ہوندہ۔ پہلے حملہ کردائی فوجاں ہٹیندائی وط لاش چیندہ ہائے کر کے رون لے ازاداراں۔ دوجی ہستی ہے سجاد جڑا قدم قدم تے شام تائیں کسدا رہے۔ تسی اسی تے مضمون سن پڑھ کے رونے ہاں، ہے بانی ہے مجلس؟ سجاد مضمون پڑھ سن کے کوئی نہیں روندہ، اکو گل کردائی ہائے شام۔ اور میں حقیر ایک جملہ کیا ہی اس کے بعد ساڑھے ایک بڑے اچھے دوست اچھے قلم دے مالک کاظم صاحب ہونا ایک شعر بھی لکھے آئی، میں جملہ اپنا پڑھ دینا، شعر دی کنسٹرکشن ہو دی الفاظی میرے ذہن اچھ نہیں، میں جملہ پڑھ دینا کہ شام تے ازادار تڑپتا جاندہ ہے، شام و ملک جنہوں دن نوی شام آدھے۔ کوئی ہے جدے منہ چوہائے دی آواز نکلی تو اڈا وسیبے میں نہیں پتہ اس مجمع دے ویرے کتنے سید موجود نے۔ سیدہ گل تماسے جتھے بھی یہ جنازہ ہوئے نا، آقا سجاد دا جنازہ ہوئے، بانی آکھن تے بھامے نہ آکڑ، سید خود رستہ بنا کے جنازے نو موڑا دیتا کرو۔ او دی وجہ ہے کہ اس کلیاں سیدان دے ڈھیر جنازے چاہے۔ ماتم اللہ حد چی آوے کڑیاں لے ہتھا دا ماتمیں، دوجی اپیلے اے زیدی صاحب قبلہ کر دے ہم کہ امتی ایک باری اکھاں تے ہاتھ رکھن، حاضر ناظر دا جڑا عقیدہ رکھ دے، اجازت طلب کرن آقاس ہی ویکھئے وط ہاتھ ہٹاون، مجلس چو بندہ ماتم کردہ ہے کھڑا ہو گیا۔ اس کہ زیدی صاحب میں تھوڑی جد آزاداراں غیر سید آئین کیوں واقعہ نہیں بے سید موڑا دے لون اجازت منگے بغیر تے اسی امتی اکی تے ہاتھ رکھیے۔ ضعیفی آئی زیدی صاحب دیو نا اس تو زیادہ چہرے تے ماتم کر کیا کیا میں سید آئی تا انجا کیا بے اکی تے ہاتھ رکھو، ویران دے جنازے گھر تو باہر آون تے بھیڑا وال کھول کے نال آ جائے، مدے جنازے دے نال اس بھیڑ دے وال کھلے ہوون جڑی شام تا یادی آئی ذرا پیر لمبے کر
اللہ مان اللہ مان اللہ مان تھوڑے عشق تو صدقے بھائی تھوڑی اپنی نیت ہے بھائی تھوڑا اپنا خلوص ہے تھوڑے تے کرم جو ہے میں منہ نال تیرے پیراں چو کنڈے کٹ دیاں قدم قدم تے سجاد اللہ دے میں آپ غیرت مند ہاں میرا مقتل پڑھن دا ایک اپنا انداز ہے جو مقتل تھوڑے سینے چ موجود ہے میں اس تو تھوڑی جدا پڑھدا اس واسطے کہ نویں درد مقتل دے پہنچ جاون اللہ دے میں آپ غیرت مند ہاں القرآن اور میں غیرت مند نال پیار کردا میں کہ اللہ ساڑی غیرت دھیے بہنے مائے بیٹیے بیویے تو انہاں رشتیاں تو مبرر ہے تیری غیرت کون ہے تیری غیرت کون ہے فرمایا حسین دا ذکر ایتھے نہیں شام دے بازار ویکھ میری رات روندی غیرت دا نا سجاد ہے اللہ مان سجاد بندے دی غیرت نہیں سجاد پڑھاؤ میرے نال آپ ذاکری کیتی کرو سجاد اللہ دی غیرت ہے غیرت اللہ لقب سجاد دا ماتمی ہائے نہ کرے کیویں ہو سکدا ہے اللہ دی غیرت ویدی رہی تے شمر دی ماں دی چادر لٹ آوے ماتم دی صدا بابا اللہ دی غیرت ویدی رہی قدم قدم تے کسدا رہیا قدم قدم تے کسدا رہیا رون والے لوگاں کڑیاں دے وچ تھوڑے ایک ہور امام وی عبادت کیتی کڑیاں دے وچ 5-7 منٹ گنجائش ہے پڑھ لوی کڑیاں دے وچ ایک ہور امام وی عبادت کیتی 7ویں بادشاہ کاظم دا سردہ کو سوکھا 14 سال این گزارے لیکن سید و ساجدین زین العابدین باقر دا بابا کیوں میں برسر ممبر پہ آدھا اے عدیب لوگاں دے ویر پہ آدھا خاور با خدا کاظم دا سردہ سوکھا سجاد دا سردہ اوکھا کہ میں سوال کرو میں تین دی مقتل پڑھ دارا نا کاظم سجے ویدہ آئی برچھی لگ دی آئی کھبے ویدہ آئی برچھی لگ دی آئی سجاد سجے ویدہ آئی زخمی ماں قید آئی کوئی ہے جدے ہاتھن ماتم دی لکیر ہوئے سجاد کھبے ویدہ آئی زخمی بہن قید آئی بھول جاویں میری مجلس میرا جملہ نہ بھولنی جڑا ہون پیادا او ہلکے دے ماتمیاں سیخاں دے درد بھلا کے سجدہ کرنا سوکھ ہے ماما دیاں پیشیاں بھلا کے جاندی ماں شرابی دے مجمع کھلوتی ہوئے تیو پڑھدا پیا ہوئے سبحان ربی اللہ زنیر زن ماتمیاں واسطے ایک روایت پڑھدا اور او دے بعد وین کردا زنیر زن ماتمیاں واسطے روایت پڑھدا شام دے بارو آکے سجاد شمر نوا کیا شمر جی عابد اللہ لعنت کری تو میں نے شام غریبان مارے سیدہ دے دو گلاں کرنیاں منزلہ مک گئیاں شام نیڑے آگئے تیرے نال دو گلاں کرنیاں نہ دے کر سیدہ دے تو میں نے شام غریبان مارے آدھے بڑا مارے میں آکھیا نہ مار تو نہیں آکھیا کسے ہاتھ نہ پہ آؤ کہہ نہ پڑا سیدہ دے 11 محرم میریاں پھپیاں جنازیاں تو نن پیاں اٹھ دیاں تو میں نے چمڑے دے تازیانے نال میں زنیر آلے ماتمی واسطے آکھیا روایت چمڑے دے تازیانے نال مارے آئی اجا بڑا مارے آئی میں آکھیا نہ مار تو نہیں آکھیا سیدہ دے موسل دے پچھو میری بہن رہ گئی آئی تو میں چمڑے دے تازیانے نہ لتنا ماریا تیرا تازیانہ ترٹ گیا چلاؤ تیرے ہاتھ خنجرہ میں بخش دیوی تے زنیر زن ماتمی واسطے گل لے جی میں زنیر زنی کر دے ہو سجادہ دے پھر تو تازیانہ او چایا جنہوں لوئے دیاں پتریاں لگیا ہے سیدہ دے او دے نال من ماریا یا آدھے بڑا ماریا ہے سیدہ دے منزلہ مک گئیاں شام نیڑے آگئی جا اپنا لوہے دا تازیانہ چاک لیا لوہے دا تازیانہ ہاتھ تھر بلند کر کے نیڑے آیا ہے سجاد قیام چو رکوع چاکے آدھے باکر میرے زخمائی چو چولا چھڑا
باکر زخمہ چو چولا چھڑایا ہے سجاد کانڈے دے سامنے کر کے آدھے ہاتھ تیرا نپن اللہ کوئی نہیں تے جھاکے تیرے لتھے ہوئے جتنا دل کر دئی من مار پر تیری منت کردہ میرے سامنے میری پھپھی نو نہ مار او میریاں بہناں نو نہ مار سارے راہ میں ویدایا تو میری ماں نو مردایا سارے راہ میری ماں آدھی رہی ہے میں کرم دا ویلے پھیلا لینا جھولی قبر دی رات سونی ہو جاس من مار میرے سامنے یوں پڑھا من مار میرے سامنے میری ماں نو نہ مار ہائے کرو تے تھے وین کرنے ہاں اے تھے وین کرنے وطا کھا من مار چلو یار اسد ترابی صاحب دے مرضیت ہے کہ مصرہ میں پڑھ دینا شورا دی موجودگی دے ویر وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا نام بی بی کا جو ظالم نے پکارا ہوگا جدے ہاتھ ماتم دی لکیرے زتنے تازیان نے مارے سجاد منہ دے بھار جھڑ پے اوتھو علی دی دھی بھاج کے نیڑے آئیے رسی چوالیا ہاتھ کڑ کے تازیان نہ کھو کے زمین تے سٹ کے آدھیے اے شمر لئی کس پہ تو برساتا ہے کوڑے عابد تو بڑی دیر سے بے ہوش پڑا ہے اے لانتیا کن پیا مار دیں میرے سجاد نو ہوش سجاد و غیورے جس اپنے گھر دی 108 بطول شامر دفنائیے کتنیاں 100 جی اے شمر لئی کس پہ تو برساتا ہے کوڑے عابد تو بڑی دیر سے بے ہوش پڑا ہے کربلا لے 72 جنازے اجازے امامت نہ لووی سجا جی اے شمر لئی کس پہ تو برساتا ہے کوڑے عابد تو بڑی دیر سے بے ہوش پڑا ہے 108 بطولہ شامر سجاد دفنائیاں 72 کربلا لیوی 13 محرم نو سجاد دفنائے ایکو ڈیلے مائک دا آواز کھلا مہربانی او بھی سجاد 108 تے 72 کتنے جنازے ہو گئے 180 میں پورے مجمع دی بول کے یا ہاتھ چک کے آواز چاہی دیئے تاں دو وین کراں اور جس اکو گھر دے 180 جنازے کلیاں دفنائے آن میں نے دسو اونو زہر دی ضرورت آئی چاہو ہاتھ دیو گل دا جواب مائک کھول لے نہیں مائک دی آواز زیادہ ہو جاؤ گریہ دی آواز زیادہ ہے میں دو وائے ہاں انہوں زہر دی ضرورت ہائی زہر انہوں ملی جیڑا کسے نو کچھ نہ یادا زہر دا ملنا جگر دے ٹکڑے ایتھے ایک جملہ سائیں منظور ہو رہا ہے میں بڑا چنگا لگ دا ہے میں تو ان سڑا نہ دے وہاں سائیں منظور آدھے نے کہ زہر دا ملنا ہائی رات رستہ تبدیل کیتا نہیں پہنچیا سارے مجمع تائیں رات رستہ تبدیل کیتا جگر دے ٹکڑے ہتھا تے پیران دیاں تلیاں پھٹ گئیاں منہ چو خون اکھی چو بھی لہو زخمی ہاتھ سجاد ارشل چائے جی میں جنازے آتے وین اندے نونج کرے آئے اے این ارشل چاہ کے پیاد ہے اللہ ارشل گیا میرا زین العابدین او بزاراں رکوع تے سجدے کرنا لا کوئی گل کرنی یا سجادہ دے آج ایک حسرتے عرش تو آواز آئی کیڑی حکل مار کے آدھے میرے اللہ آج کوئی میری آلیہ رنگی بھین ہو گیا دے ہاتھ ماتم دی لکیرے بھائی آج کوئی میری آلیہ رنگی بھین ہو گیا کیڑا زدارے جندہ ہاتھ بڑیا ماتم وز دے دے جتائیں سینے دے نہیں آیا رون لے لوگاں گل مکی نہیں کنڈ لے پاسوں کڑیاں دا چھڑکار آیا ہے حقل مار کے آدھیے گلے نہ دے
عرض یار کھول تھوڑی نہیں میں دو وین تے کر سکاں تھوڑا نہیں کو ڈیلے کر دے مہربانی میں دو وین سنبھال کے کر لواں سال دی محنت نہ دی میں بالکل وین کرداں جڑے زنیر زن ماتمی بیٹھے اونا واسطے تو نویکلے وین کرنا چاہنا رونا لے لوگا پتران دے ہاتھ ناب گیا دے باکر زہد بیٹا باکر لال میں نانے دی قبر تے لے جاؤ نبی دی قبر تے سجاد آئین قبر تے ہاتھ رکھے آدھے نانا میں نہیں بچدا آدھے نانا میریاں ماما رلیاں تیرے دین دی خاطر میریاں بہنا رلیاں تیرے دین دی خاطر شام دے ویر میں بہ بہ کے بدماش آئین ماں ٹر دی نٹھی تیرے دین دی خاطر آدھے نانا آج پچھن آیا جے پتر میرا جنازہ لے آون میں نو قبر دی جا دے سے کیڑا شیئے جندہ ہاتھ آئی تے اجے تائیں ہاتھ نہیں آیا قبر تائیں نبی باہر آئے سجاد گلہ کے آدھے میرے الناوی دادی لگا جاوی آدھے کیوں ناوا نبی آدھے لئینا حسن دے میت جے ہائیو تیر مارے تیرا میا تولے سڑ اونیاں بھیڑا آوے آوے ماتم دی صدا کالے لباس آلے ماتمی تھوڑی جی لکھ وریا کان تھوڑے حکم تے کھلا پڑھ دا دو رویتہ میں پڑھنیاں او دے بعد برامدگی چکر ویسا نبی آدھے او دے لگا جاوی میرے النایاوی یہ نا حسن دے میت چے ہائیو تیر مارے تیرا میا اللہ مان اللہ مان اللہ مان میں تھوڑا زیادہ پڑھ گیا احساس بھی ہے شاید اس واسطے جو غیرت اللہ دا جنازہ آئی میں آکے کنجوسی نہ ہو جاوے رونا لے لوگ رمضان روزے دانا تو بھی معافی اور ماتمی بھی انتظار اتنے انہ تو بھی معافی ہون پترہ ہاتھ نپے اوتھے لے آئے جتھے بطول دی قبر آئی قبر دے اتے نال لیٹ کے این لیٹے ہے جی میں نکے بال ماما دے نال قبر تے ہاتھ رکھ کے آدھے دادی آج موت بیان دیئے او دونا آئی جدو میں مگداریاں ہون ماتم دی دعوت ہے جنہ جنازہ چانے اس وینڈ تو اگائیں نہ سننا کوئی نہیں بے شک برام کی کر لوے ہے آج موت بیان دیئے او دو نہ آئی جدو منگداریاں قبر چو وین آئے میں تا پوچھ دی رہیاں 34 سال کدو منگیا آدھے دادی اکبر نو برچھی لگی میں موت نہ منگی قاسم دے جنازے تے گھوڑے بھجے میں موت نہ منگی چاچے دیاں بائی کلم ہویاں میں موت نہ منگی ساڑھا اصغر قتل ہویا میں موت نہ منگی کھٹے خنجر دے نال میرا پیو کسداریا میں موت نہ منگی میری بہن دے دور لہ گئے میں موت نہ منگی شام غریبہ خولی حرام دادے میری بہن دا تاج لٹیا کیڑا زادارے جن دے کل ہاتھ ہے تیو ماتم نہ کرے خولی میری بہن دا تاج لٹیا میں موت نہ منگی شمر حرام دادے نیزے دے نال میری ماں دی چادر اللہ لئی میں موت نہ منگی ماتم ارتبوت دی برامدگی سونی لگ دی ہے روایت میں نے پڑھن دی بھی ہے تے برامدگی کر رہے میری ماں رسیاں پائیاں میں موت نہ منگی کوفے دے بازار میں نہ منگی اسکلان دے دربار میں نہ منگی بطول دا وین آئے ہاں سجاد بازار شام بڑا اوکھا بازار منگی او سیاد لگ گیا میں موت نہ منگی تے منگی کدوئی دعا ہتھا نال سجاد ماتم کی دیا آدھے اس ویلے منگیے یزید دا دربارہ 900 کرسی لگی ہوئی آئی کتے دے ہاتھر شراب آئی اشارہ کر کے آدھاؤ کیڑی ہے بی بی ہو جیڑی ویر تو ود کے ہو میرے حکم دینا فرمان میں آدھریا ماتم کر دے آؤ تو میں وین پڑھتا لگاوا آدھے اس ویلے منگیے جدو یزید دا دربارہ 900 کرسی لگی ہوئی آئی کتے دے ہاتھر شراب آئی حسد کے آدھاؤ
ایک لحظہ اگر جنازہ کھلا رو تو میں کمینٹ کردہ اگر ایک تھی ایک منٹ جنازہ روکو صاحبان جنازہ اتھائی روکو ایک لحظہ تو میں کمینٹ کر دینا روڑا لے لوگاں پترہ جنازہ چاہے نو کفن باکر تبدیل کی دن باندی ترینی صدر سمجھو تو میں جاواں جلے ناما کفن تبدیل ہویا ہے باکر زخمی پیران تے منہ رکھے آیا تے رو رو گیا دے توڑے ہون کا رات بڑھے آیا سجاد کفن دے باندھ کھول گئے پتر علی اشارہ کیتا ہے آدھے کیویں نہ روما بازار دا بلڑا ہائیو بول گئی باکر او میں صدق من جا Bravo.